اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسا کہ ناظرین کو معلوم ہے، جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم مسئلہ نمبر 35 سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں، یعنی نماز کے چند احکام۔ آیت کریمہ کو عنوان بنایا گیا ہے، اس آیت کی تلاوت کر لیتے ہیں پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ یہاں دو آیتیں ذکر کی گئیں، ان کا پہلے معنی دیکھ لیجئے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاة الوسطى، اور درمیانی نماز کی بھی، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تعالیٰ کے لیے خاموشی سے کھڑے رہو۔ فإن خفتم، پس اگر تمہیں خطرہ ہو، فرجالا، تو پیدل، او رکبانا، یا سوار، یعنی جس طرح بھی میسر ہو۔ فإذا أمنتم، تو اگر تم امن میں ہو جاؤ، فاذکروا اللہ، تو اللہ رب العزت کو یاد کرو، کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، جیسا کہ اس نے تمہیں وہ کچھ سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ یہ آیت مبارکہ کا مرادی معنی ہوا۔ اب اس کی تفسیر کے تحت فرماتے ہیں، یہ آیت مبارکہ 5 نمازوں کی فرضیت اور ان میں قیام کی فرضیت اور خوف کے وقت قبلے کی طرف منہ کرنے کے سقوط کی جامع ہے۔ مطلب یہ ہے، اس آیت سے چند باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ 5 نمازوں کی فرضیت اس سے ثابت ہوتی ہے۔ دوسری چیز، نماز میں قیام کی فرضیت ثابت ہوتی ہے، وقوموا، اس سے نماز میں قیام کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ تیسری چیز، اگر خوف ہو دشمن کا تو ایسی صورت میں استقبال قبلہ کی جو شرط ہے وہ ساقط ہو جاتی ہے۔ اب اس کی وضاحت، یعنی کس حصے سے کون سی چیز ثابت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں، فرضیت نماز کو اللہ تعالیٰ نے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى اس کے اندر بیان فرمایا ہے۔ یہ آیات ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھیں جنہوں نے مکانات اور بقاجات کو تو تعمیر کیا، انہیں آباد کیا، لیکن مسجدوں کو معطل اور غیر آباد کیا۔ معطل در حقیقت کہتے ہیں، ایک چیز ہے جس کا ایک حق ہے، وہ حق اسے نہ دینا، یہ اس کو معطل کر دینا ہے۔ مثال کے طور پر، ایک شخص ہے جو استاد ہے، وہ پڑھانے کی اہلیت رکھتا ہے، اب اس کو اس کے منصب سے ہٹا دیا جائے تو یہ اس کو معطل کرنا ہوتا ہے۔ مساجد کا مقصد کیا ہے؟ ان میں باضابطہ عبادت کرنا۔ تو یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی جنہوں نے مکانات تو تعمیر کیے، انہیں آباد کیا، لیکن مساجد کو معطل اور غیر آباد کیا۔ اس کا یہ شان نزول امام زاہدی رحمۃ اللہ علیہ نے امام حسن بصری سے نقل کیا ہے۔ چلیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 یعنی مکمل 5 نمازوں کی حفاظت کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی صلاۃ وسطیٰ کا، یعنی درمیانی نماز کا مخصوص حکم دیا ہے
کیونکہ اس کو بقیہ نمازوں پر فضیلت تھی۔ اس فضیلت کو اجاگر کرنے کے لیے، اس فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کی حفاظت کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ یہ ہو گیا مسئلہ 5 نمازوں کی فرضیت کا۔ اب الصلاۃ الوسطی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، درمیانی نماز۔ اس کی تفسیر میں اختلاف ہے کہ درمیانی نماز سے کون سی نماز مراد ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ نماز عصر ہے، چونکہ 5 نمازوں کے درمیان جو نماز آتی ہے وہ نماز عصر ہے۔ اس سے پہلے 2 نمازیں ہیں، ظہر اور فجر، اس کے بعد 2 نمازیں ہیں، مغرب اور عشاء۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو صلاۃ وسطیٰ یہ نماز عصر ہے، اور یہی موقف جمہور کا بھی ہے۔ اس کے علاوہ اکابر صحابہ کرام یعنی فقہائے صحابہ کرام جیسے حضرت عمر بن خطاب، مولا کائنات، سیدہ عائشہ صدیقہ، حضرت ام سلمہ، حضرت حفصہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی یہی مسلک ہے کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ ان حضرات کی دلیل، ان حضرات نے کہا کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے، تو ظاہری طور پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر صلاۃ وسطیٰ کا معنی درمیانی نماز ہے تو پھر وہ عصر ہے، لیکن اس قول کی تائید اس روایت یا قرأت سے بھی ہوتی ہے جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مصحف میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ والصلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر۔ تو حضرت حفصہ کا جو مصحف ہے اس کی ایک قرأت یہ بھی ہے۔ تو ایک دلیل تو یہ ملی کہ ظاہر سی بات ہے حضرت حفصہ کے مصحف کے اندر صلاۃ وسطیٰ کے بعد جو صلاۃ العصر آیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ انہوں نے اپنی طرف سے تو نہیں لکھا تھا، بلکہ جو مصحف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مرتب کیا گیا تھا وہی مصحف حضرت حفصہ کے پاس پہنچا تھا۔ دوسری دلیل، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول ہے جو آپ نے غزوہ احزاب کے دن ارشاد فرمایا جب آپ کی نماز عصر فوت ہو گئی تھی۔ کیا فرمایا آپ نے؟ شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر ملأ اللہ بیوتہم نارا۔ جنگ احزاب کے موقع پر حضور اس قدر مشغول تھے اور دشمنوں کی طرف سے اس قدر مصروف کر دیا گیا کہ نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، حتیٰ کہ نماز فوت ہو گئی۔ تو آپ نے یہ فرمایا شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر، ان کافروں نے ہمیں نماز وسطیٰ یعنی عصر کی نماز سے مصروف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو گھروں کو آگ سے بھر دے، یعنی کافروں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ نماز پڑھنے سے مشغول کیے رکھا، ادا نہیں کرنے دی، جنگ کی شدت کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے۔ تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صلاۃ وسطیٰ کی تفسیر صلاۃ عصر سے کی ہے۔ یہ 2 دلیلیں ہو گئیں۔ تیسری دلیل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد ہے جو آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس نماز کی ادائیگی کرنے سے حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں میں مصروف رہے وہ یہی نماز وسطیٰ تھی، حتیٰ کہ سورج پردوں کے پیچھے چھپ گیا۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کے سامنے جب گھوڑے پیش کیے گئے اور آپ ان گھوڑوں کا مشاہدہ کرنے میں اس قدر مصروف ہوئے کہ آپ کی نماز عصر جو ہے وہ مؤخر ہو گئی، تو اس موقع کے لیے حضور نے صلاۃ وسطیٰ کا لفظ استعمال کیا کہ جس نماز نے حضرت سلیمان کو مصروف رکھا وہ یہی صلاۃ وسطیٰ تھی۔
حتیٰ کہ سورج پردوں کے پیچھے چھپ گیا، پردوں کے پیچھے چھپ گیا۔ اور یہ بات انتہائی باوثوق ہے، باوثوق مانا بہت ہی معتبر ہے یہ بات، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو نماز فوت ہوئی تھی وہ نماز عصر تھی، یعنی یہ بات بالکل واضح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس نماز کی حفاظت کا دوبارہ ذکر فرمایا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبی ہوتے ہوئے یہ نماز قضا ہو گئی تھی، لہذا ہمارا حال اس کے بارے میں کیا ہوگا۔ یہ مترجم کے الفاظ ہیں، لیکن اس کی جو تحقیق ہے وہ ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں اس کو درج کیا ہے، وہاں رجوع کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ 3 دلیلیں ہو گئی کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ نماز عصر وہ نماز ہے جو رات کی 2 نمازوں اور دن کی 2 نمازوں کے درمیان ہے۔ یہ سب سے ظاہر دلیل ہے۔ رات کی 2 نمازوں میں سے ایک قصری اور دوسری غیر قصری، اسی طرح دن کی 2 نمازوں میں سے ایک قصری اور ایک غیر قصری۔ قصری غیر قصری کا مطلب کیا ہے؟ جو نمازیں سفر میں قصر کی جاتی ہیں وہ 4 رکعت ہیں۔ اب دیکھیے، عصر سے پہلے 2 نمازیں ہیں، ایک قصری ہے ایک غیر قصری ہے۔ ظہر قصری ہے، اس میں قصر کرے گا مسافر، لیکن فجر وہ قصری نہیں ہے۔ پھر عصر کے بعد 2 نمازیں مغرب اور عشاء۔ عشاء قصری ہے، 2 رکعت پڑھے گا، لیکن مغرب یہ قصری نہیں ہے، پوری 3 پڑھنا ہے۔ تو اس دلیل کو آپ 2 طریقے سے بیان کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ نماز عصر تعداد کے لحاظ سے 5 نمازوں کے درمیان والی ہے، تو صلاۃ وسطیٰ کا پورا اطلاق نماز عصر پہ ہوتا ہے۔ دوسری جہت سے دیکھیں، کیفیت کے اعتبار سے، کہ 2 نمازیں اس سے پہلے ہیں 2 بعد میں ہیں، تو جو 2 پہلے ہیں ان میں سے ایک قصری ہے ایک غیر قصری ہے، اور جو اس کے بعد میں ان میں سے ایک قصری ہے ایک غیر قصری ہے۔ رات کی غیر قصری نماز مغرب اور دن کی غیر قصری فجر ہے، جو دوران سفر مکمل ادا کرنا ضروری ہے، یعنی مغرب اور فجر کو۔ اس کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اس کی ادائیگی وقت ایسا ہے جس میں لوگ کاروبار اور دیگر ذرائع معاش میں مصروف رہتے ہیں، لہذا اس کی باضابطہ تاکید کی گئی ہے۔ حضرات انس بن مالک، معاذ بن جبل اور ابو امامہ، یہ تینوں صحابہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم کہ صلاۃ وسطیٰ نماز فجر ہے۔ اوپر کا قول گزر گیا، امام اعظم اور جمہور کا موقف یہی تھا کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے، اور اس پر صاحب کتاب نے 4 دلائل ذکر فرمائے۔ اب یہاں سے دوسرا قول ان حضرات کا، انس بن مالک، معاذ بن جبل اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ وسطیٰ نماز فجر ہے، کیونکہ یہی وہ نماز ہے جو دن کی 2 نمازوں اور رات کی 2 نمازوں کے درمیان ہے۔ اب اس جہت سے دیکھیں کہ فجر کی نماز کے بعد دن کی 2 نمازیں ہیں، کون کون سی؟ ظہر اور عصر، یہ دن کی 2 نمازیں ہیں، اور شام کی 2 نمازیں مغرب اور عشاء۔ یا تو اس لیے فجر صلاۃ وسطیٰ ہوئی، یا اس لیے کہ یہ نماز 2 قصری نمازوں کے درمیان ہے۔ ایک تو قصری نماز کیا ہے؟ ظہر ہے، اس کے بعد ہے، اور ایک قصری نماز اس کے پیچھے ہے، یعنی عشاء ہے۔ تو یہ 2 قصری نمازوں کے درمیان ہے، یعنی دن کی 2 نمازیں ظہر اور عصر ہیں، رات کی 2 نمازیں مغرب اور عشاء ہیں۔ ان کے درمیان 5ویں نماز نماز فجر ہے، اور فجر کی نماز سے پہلے نماز عشاء اور فجر کی نماز کے بعد والی نماز ظہر، دونوں حالت سفر میں قصر کر کے ادا کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ کس کا قول تھا؟ حضرت انس بن مالک، معاذ بن جبل اور حضرت ابو امامہ۔ اب تیسرا قول دیکھیے، حضرت عبداللہ بن عمر اور زید بن اسامہ۔ یہ حضرات فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر، زید بن اسامہ،
یہ حضرات فرماتے ہیں کہ صلاۃ وسطیٰ ظہر کی نماز ہے۔ دو قول گزرے، پہلا امام اعظم کا صلاۃ وسطیٰ عصر ہے، دوسرا انس بن مالک، حضرت ابو امامہ اور معاذ بن جبل کا کہ صلاۃ وسطیٰ فجر کی نماز ہے، تیسرا قول صلاۃ وسطیٰ ظہر کی نماز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی نماز دن کے درمیان میں ادا ہوتی ہے۔ تو ان حضرات نے ظہر کو جو نماز وسطیٰ کہا وہ محض دن کے اعتبار سے، کہ دن کے اوقات میں درمیان میں یہی ادا ہوتی ہے۔ نصف النہار یعنی زوال کے ساتھ جو نماز ہے وہ نماز ظہر ہے، تو زوال سے پہلے آدھا دن ہے، زوال کے بعد آدھا دن ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت اور حضرت قیصرہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے قول پر یہ نماز مغرب ہے، کیونکہ یہی وہ نماز ہے جو ایسی 4 نمازوں کے درمیان آتی ہے جس میں سے 2 میں قرأت آہستہ کی جاتی ہے، 2 میں بالجہر۔ کون سی نماز؟ مغرب۔ اب مغرب سے پہلے 2 نمازیں ہیں، دو میں قرأت آہستہ کی جاتی ہے اور 2 میں بالجہر۔ اسی طرح یہی نماز یعنی مغرب ایسی نمازوں کے درمیان ہے 4 اور 2 رکعت والی ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ نماز عشاء یہ صلاۃ وسطیٰ ہے، تو گویا کہ صلاۃ وسطیٰ میں 5 قول ہو گئے۔ پہلا نماز عصر، دوسرا جو ہے نماز فجر، تیسرا نماز ظہر، چوتھا نماز مغرب، پانچواں نماز عشاء۔ عشاء والے کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ نماز ایسی 2 نمازوں کے درمیان ہے کہ جس کے آگے اور پیچھے 3 رکعت والی نمازیں ہیں، نماز مغرب اور وتر۔ اس سے پیچھے نماز مغرب ہے اور اس کے آگے یہ وتر ہے۔ تو گویا کہ جنہوں نے صلاۃ وسطیٰ کی تفسیر نماز عشاء سے کی ہے تو ان کی مراد جو ہے یہ فرائض اور واجبات دونوں ہیں، یا اس لیے کہ نماز عشاء کو وسطیٰ کہا گیا کہ یہ ایسی 2 نمازوں کے درمیان والی ہے جو رات کے دونوں اطراف میں ہیں اور دونوں میں بالجہر قرأت ہوتی ہے، یعنی نماز فجر اور نماز مغرب۔ ایک قول یہ بھی ہے، یہ 5 قول ہو گئے صلاۃ وسطیٰ کے بارے میں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ صلاۃ وسطیٰ کوئی معین نماز نہیں ہے، جس طرح لیلۃ القدر معین نہیں ہے۔ یعنی جیسے لیلۃ القدر کے بارے میں اتنا بتایا گیا کہ یہ رمضان میں ہے، آخری عشرے میں ہے، لیکن کوئی خاص رات کی تعین نہیں کی گئی۔ اسی طریقے سے صلاۃ وسطیٰ ان 5 نمازوں میں سے کوئی بھی ایک نماز ہے، لہٰذا بندے کو چاہیے کہ صلاۃ وسطیٰ کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے ہر نماز پر پابندی کرے۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح لیلۃ القدر معین رات نہیں، اس کے غیر معین ہونے کی صورت میں اس کی حفاظت کا حکم دینا اس لیے ہے تاکہ تمام نمازوں کی حفاظت کی جائے، اور خیال یہ ہو کہ جو بھی میں ادا کرنے والا ہوں شاید یہی صلاۃ وسطیٰ ہے۔ اس طرح ہر نماز کو مکمل خشوع اور خضوع کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ ہاکذا قالو۔ اگر خشوع اور خضوع کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ قول بہتر نظر آتا ہے، لیکن اگر دلائل کی قوت کو دیکھا جائے تو پھر امام اعظم کا جو قول ہے، آپ کی طرف جو منسوب ہے، وہ قول زیادہ راجح نظر آتا ہے۔ اسی لیے فقہا کی ایک بڑی تعداد اسی بات کی قائل ہے کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے۔ اب آگے دیکھیے، ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں پڑھا کرتے تھے اس آیت کو، حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطی وہی صلاۃ العصر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز عصر اگرچہ صلاۃ وسطیٰ نہ بھی ہو تو بھی اس کی مخصوص فضیلت ہے،
کیونکہ اس کی ترکیب میں صلاۃ العصر کو معطوف اور صلاۃ وسطیٰ کو معطوف علیہ بتایا گیا۔ تو کیسے پڑھا حضور نے؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وصلاۃ العصر، تو صلاۃ عصر کو معطوف بنایا اور والصلاۃ الوسطیٰ کو معطوف علیہ بتایا۔ پھر صلاۃ وسطیٰ کا عطف الصلاۃ پر ہے، والصلاۃ الوسطیٰ کا عطف علی الصلوات پر ہے، یعنی حافظوا علی الصلوات میں جو الصلوات ہے، جس سے یہ مفہوم اخذ ہوتا ہے، جس سے یہ معنی سمجھ میں آتا ہے کہ عصر کے علاوہ 4 نمازوں میں ایک نماز صلاۃ وسطیٰ ہے۔ چونکہ صلاۃ وسطیٰ بھی فضیلت رکھتی ہے، اس لیے اسے اور نماز عصر کو انفرادی طور پر آپ نے پڑھا۔ تفسیر کشاف اور بیضاوی میں اسے بطور نص ذکر کیا گیا ہے۔ آگے دیکھیے، صاحب مدارک لکھتے ہیں کہ آیت مذکورہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رات دن میں نمازیں 5 ہیں، کیونکہ الصلوات جمع کا صیغہ ہے اور جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے، اور صلاۃ وسطیٰ یہ معطوف ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ معطوف اپنے معطوف علیہ سے مختلف اور اس کا مغایر ہوتا ہے، یعنی عطف کا تقاضا یہ ہے کہ جو واو عاطفہ یا حرف عاطفہ کے بعد آئے وہ اور ہوتا ہے، جو حرف عاطفہ سے پہلے ہے وہ اور ہوتا ہے، جسے قرآن کریم میں ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تو نور اور کتاب مبین کے بیچ میں واو عاطفہ ہے۔ اس سے ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ واو سے پہلے جو نور ہے وہ الگ چیز ہے، اور واو کے بعد جو کتاب مبین ہے وہ الگ چیز ہے، کیونکہ عطف تغایر اور جدائی کا مطالبہ کرتا ہے۔ لہٰذا نور سے مراد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ تو واو عاطفہ جو ہے تغایر چاہتا ہے، واو سے پہلے جو چیز ہے واو کے بعد اس سے علیحدہ چیز ہونا چاہیے۔ تو امام کہنا چاہیے صاحب مدارک کا قول چل رہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ الصلوات یہ جمع کا صیغہ، جمع کا اطلاق کم سے کم 3 پہ ہوتا ہے، لہذا الصلوات سے 3 نمازوں کا ثبوت مل گیا، ٹھیک ہے۔ اور صلاۃ وسطیٰ یہ معطوف ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ معطوف اپنے معطوف علیہ سے مختلف اور اس کا مغایر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وسط کا تحقق صرف طاق عدد میں ہو سکتا ہے، یعنی جب ہم بولتے ہیں نا یہ درمیانی چیز ہے، تو درمیان میں جو چیز ہوگی وہ بے جوڑ ہوگی، جوڑ والی نہیں ہوگی۔ تو الصلوات سے 3 نمازیں، والصلاۃ الوسطیٰ سے تغایر ثابت ہوا، ٹھیک ہے۔ اور وسط جو درمیان کا لفظ ہے، اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ طاق عدد ہو، لہذا یہاں کم از کم طاق عدد یعنی 5 ہونا چاہیے، جبھی تو طاق عدد ہوں گے۔ اگر الصلاۃ وسطیٰ سے ایک ہی نماز لیں تو پھر طاق عدد نہیں بنتا ہے، جفت بنتا ہے، یعنی 4 نمازیں ہوں گی۔ تو ایسا عدد لیں جس سے کہ مجموعی تعداد طاق بن جائے، اور وہ اسی صورت میں ہے جب کہ صلاۃ وسطیٰ 2 نمازوں کی طرف اشارہ کرے، اس طرح 5 نمازیں اسی آیت کریمہ سے ثابت ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے مصنف کی عبارت دیکھ لیے، صاحب مدارک لکھتے ہیں کہ آیت مذکورہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رات دن میں نمازیں 5 ہیں، کیونکہ الصلوات جمع کا صیغہ ہے، اور جمع کا اطلاق یعنی جمع کو جو بولا جاتا ہے کم از کم 3 پر ہوتا ہے، اور صلاۃ وسطیٰ معطوف ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ معطوف اپنے معطوف علیہ سے مختلف اور اس کا مغایر ہوتا ہے، اور وسط کا تحقق یعنی وسط کا ثبوت صرف طاق عدد میں ہو سکتا ہے، لہذا یہاں کم از کم طاق عدد 5 ہونا چاہیے۔ صاحب مدارک کی یہ عبارت یا آیت کریمہ سے طرز استدلال اتنا مضبوط نہیں، کیونکہ آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر ان میں سے درمیانی نماز کی۔ اب یہ کہنا جائز ہوگا کہ جمع کو کم از کم پر محمول کیا جائے، اور وسطیٰ ان میں داخل ہوگی، جس سے نمازوں کا مجموعہ 3 ہوگا۔ ہماری اور صاحب مدارک کی دلیل میں غور کرو اور انصاف سے بتانا کس میں وزن ہے۔ 5 نمازوں کی فرضیت
بہت سی اور آیتوں سے سمجھی جا سکتی ہیں جن کا ذکر انشاءاللہ تعالیٰ آ رہا ہے۔ تو ملا جیون علیہ الرحمٰن نے گویا یہاں پر صاحب مدارک کے قول کو رد کیا، ضعیف قرار دیا اور اپنی رائے کی تقویت ظاہر فرمائی۔ واللہ اعلم۔ اب آگے دیکھیے، آیت کریمہ میں دوسرا فرض، پہلا فرض تو ہو گیا کہ 5 نمازوں کی فرضیت، دوسرا فرض آیت کریمہ میں دوسرا فرض قیام ارشاد ہوا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے وقوموا للہ قانتین میں بیان فرمایا۔ اس حصے میں قیام کی فرضیت ثابت ہو رہی ہے۔ تفسیر زاہدی میں ہے کہ ہمیں اس آیت کے احکام کا مکلف اس لیے بنایا گیا، مکلف ذمہ دار، ہمیں اس آیت کے احکام کا مکلف اس لیے بنایا گیا ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ابتداء اسلام میں ہر ایک اپنی نماز کے دوران گفتگو کیا کرتا تھا، حتیٰ کہ جب کوئی شخص ہم میں سے نماز شروع کرتا تو اپنے ساتھی سے پوچھتا تم کتنی رکعت ادا کر چکے ہو؟ ان لوگوں کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، وقوموا للہ قانتین، یعنی نماز میں اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی حالت میں قیام کرو کہ تم قانت ہو، یعنی اپنا قیام لمبا کرنے والے اور غیر اللہ کے ذکر سے سکوت کرنے والے ہو جاؤ، یعنی دوسرے کا تذکرہ مت کرو، اس سے خاموش ہو جاؤ، یا اس طرح قیام کرو کہ تم خشوع اور خضوع کو ہاتھ سے نہ جانے دو، دل کی کیفیت اور دل کا لگاؤ اس کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ اور ظاہر سی بات ہے باہمی گفتگو کی صورت میں دل کی کیفیت یہ بدل جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار ہو، یا تم اللہ تعالیٰ کو پکارنے والے، اس سے دعا کرنے والے اور اسے یاد کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ سارے معنی قانتین کے بیان کیے گئے، یعنی خشوع خضوع کا معنی بھی قانت سے نکلا، لمبا قیام قانت سے نکلا، اور اللہ کی اطاعت گزار ہو جاؤ یہ معنی بھی قانت سے نکلا، اللہ کو پکارنے والے ہو جاؤ یہ بھی قانت سے نکلا، دعا کرنے والے بن جاؤ یہ بھی قانت کا معنی، یاد کرنے والے بن کر کھڑے ہو یہ بھی قانت کا معنی، ہاکذا قالوا، ایسا ہی مفسرین نے کہا ہے۔ تفسیر کشاف میں اس کا ایک اور معنی ذکر کیا گیا ہے، کس کا؟ قانتین کا، وہ یہ کہ تم سروں کو جھکائے، ہاتھوں اور نگاہوں کو جمائے ہوئے قیام کرو۔ مختصر یہ کہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر قیام مع القنوت نماز میں فرض ہے، لہٰذا اگر نماز میں قیام ہی نہ پایا گیا، یعنی کسی نے بلا عذر بیٹھ کر نفلی نماز کے علاوہ نماز ادا کی یا قیام کیا تو ضرور، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں، یا اس میں قنوت نہ پائی گئی تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور ایسا کرنے والا گناہگار ہوگا۔ یہ کلام تھا تفسیر کشاف کا۔ صاحب ہدایہ نے اس آیت کریمہ سے نماز میں صرف قیام کی فرضیت کا تمسک کیا ہے، یعنی صرف یہ بتایا ہے کہ یہ آیت سے نماز میں قیام کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں والقیام لقولہ تعالی وقوموا للہ قانتین، یعنی نماز میں قیام فرض ہے جس کی دلیل وقوموا للہ قانتین ہے، اور یہ تمسک، یہ دلیل پکڑنا لفظ قوموا سے ہے، یعنی صرف قوموا کے لفظ سے قیام کی فرضیت کو ثابت کیا گیا۔ لیکن مخفی نہ رہے، یعنی صاحب کتاب ملا جیون فرماتے ہیں، لیکن مخفی نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول جہاں قیام کے فرض ہونے پر دلالت کرتا ہے، وہیں نماز میں گفتگو کرنے کے حرام ہونے پر بھی دلالت کرتا ہے، یعنی قوموا سے قیام کی فرضیت ثابت ہوتی ہے، اسی طریقے سے قانتین سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز کے دوران گفتگو کرنا حرام ہے۔ لیکن یہ دلالت اس وقت ہوگی جبکہ قانتین کا معنی خاموش رہنے والے کیا جائے، یعنی اگر قانتین کا معنی یہ کیا جائے کہ خاموش رہنے والے، جب
نماز کے اندر گفتگو کا حرام ہونا قانتین سے ثابت کیا جائے گا، بلکہ یہی آیت ادھر ادھر نگاہ دوڑانے کی کراہت پر بھی دلالت کرتی ہے، یعنی نماز کے دوران ادھر ادھر نگاہیں دوڑانا، اس کی کراہت کو بھی یہی آیت ثابت کرتی ہے۔ یوں ہی کنکریوں کو ادھر ادھر ہٹانے کو بھی مکروہ بتاتی ہے، اسی آیت سے کنکریاں ہٹانا بھی مکروہ سمجھ میں آتا ہے، اور صاحب کشاف کے بتائے ہوئے مفہوم کے پیش نظر نگاہ کو ادھر ادھر گھمانے کی کراہت پر بھی یہی آیت دلالت کرتی ہے۔ دیکھیے تفسیر بیضاوی میں ہے، اور ابن حاجب نے بھی کہا ہے کہ قانتین سے مراد صبح کی نماز میں قنوت پڑھنا ہے۔ بیضاوی میں بھی ہے، ابن حاجب نے بھی کہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ علامہ بیضاوی وغیرہ نے یہ بات اپنے مذہب کی تائید کے لیے کہی ہے، چونکہ شوافے کے یہاں فجر میں قنوت پڑھی جاتی ہے، تو ملا جیون علیہ الرحمہ چونکہ حنفی ہیں، آپ فرماتے ہیں شاید امام بیضاوی نے یہ بات اپنے مذہب کی تائید کے لیے کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز فجر میں قنوت واجب ہے، ان کا قول ہے، ان کا مذہب ہے، اور امام زاہد نے بیضاوی وغیرہ کے اس قول کو اس بات کی تائید بنایا ہے کہ صلاۃ وسطیٰ سے نماز فجر مراد ہے، یعنی بیضاوی نے جو کہا کہ قنوت کا مطلب صبح کی نماز میں، یعنی قانتین کا مطلب صبح کی نماز میں قنوت پڑھنا ہے، تو امام زاہد نے بیضاوی کے اس قول کو اس بات کی دلیل بنایا کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد فجر کی نماز ہے، کیونکہ اسی میں قنوت پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ ہمارے مذہب کے موافق نہیں ہے، یعنی احناف کے موافق نہیں ہے، کیونکہ ہم احناف کے نزدیک دعائے قنوت صرف نماز وتر میں واجب ہے، صبح کی نماز میں اصلاً جائز نہیں، نہ صرف واجب بلکہ ہمارے یہاں جائز ہی نہیں ہے۔ اس لیے جتنے بھی حنفی المسلک مفسرین کرام ہیں ان میں سے کسی نے اسے ذکر نہیں کیا ہے۔ اب اس کے دلائل اپنے مقام پر ہیں، یعنی ہمارے ہاں نماز فجر میں قنوت جائز ہی نہیں ہے پڑھنا، اس کے دلائل ہیں باضابطہ، اس کو ان کے مقام پر ذکر کیا گیا ہے۔ اب فرماتے ہیں نوٹ کے تحت قنوت، نوٹ نمبر 1، قنوت کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ وتر کی تیسری رکعت میں رکوع سے قبل دعائے قنوت پڑھنا، یہ ہمارے یہاں معمول ہے۔ دوسری صورت صبح کی فرضی نماز، یعنی صبح کی فرض نماز میں کسی حادثہ یا مصیبت کے وقت پڑھنا، 2 صورتیں۔ تیسری یعنی صبح کی فرض نماز میں ہر دن بالاستیعاب یعنی روزانہ پوری دعائے قنوت پڑھنا۔ پہلا مذہب وتر کی تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے پڑھنا، یہ احناف کے نزدیک واجب ہے، جس طرح وتر کا 3 رکعت ایک سلام سے ہونا احناف کے نزدیک واجب ہے، یعنی 3 رکعت وتر کی نماز احناف کے یہاں ایک سلام سے پڑھنا واجب ہے، اسی طریقے سے تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے۔ بیضاوی وغیرہ اصحاب شافعی کی طرح کوئی حنفی بھی کہہ سکتا ہے، یعنی بیضاوی چلو بھی شافعی ہیں، ٹھیک ہے، یا دیگر شوافع، ان کی طرح کوئی حنفی بھی کہہ سکتا ہے کہ وقوموا للہ قانتین سے مراد نماز وتر میں دعائے قنوت پڑھنا ہے، لیکن ایسا قول میری نظر سے نہیں گزرا، یہ ملا جیون فرما رہے ہیں۔ اصحاب شافعی کا یہ استدلال محل نظر ہے، یعنی شوافع حضرات جو قوموا للہ قانتین سے نماز فجر میں دعائے قنوت کے وجوب کو ثابت کرتے ہیں، تو ان کا یہ استدلال محل نظر ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، جس سے حضرات شوافع صبح کی نماز میں قنوت کے وجوب کا استدلال کرتے ہیں، یعنی جس حدیث پاک سے یہ حضرات فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنے کو واجب قرار دیتے ہیں، وہ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے۔ تو عبداللہ بن عباس کی روایت کے مطابق حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قبیلوں کے لیے
صبح کی نمازیں لگاتار ایک مہینہ، صبح کی نماز میں لگاتار ایک مہینہ بد دعا کی تھی۔ اس میں دو باتیں اہم ہیں، ایک صبح کی نماز میں ہونا اور دوسرا صرف ایک مہینے کے لیے ہونا۔ یہ قابل توجہ ہے۔ ایک تو یہ کہ صبح کی نماز میں حضور نے قنوت کو پڑھا، دوسری چیز صرف ایک مہینے کے لیے پڑھا۔ لیکن آیت کریمہ کے الفاظ دونوں باتوں سے مطابقت نہیں رکھتے، نہ نماز فجر سے مطابقت رکھتے ہیں، نہ ایک مہینے سے مطابقت رکھتے ہیں۔ کیوں؟ آیت کا سیاق چاہتا ہے کہ قنوت سب نمازوں میں ہونی چاہیے، صرف صبح کی نماز میں نہیں، کیونکہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمام نمازیں فرض ہیں اور ہر نماز میں قیام بھی فرض ہے، لہذا ہر نماز میں قنوت بھی ضروری ہونا چاہیے، صرف صبح کی نماز میں کیوں؟ تو آیت کا سیاق یعنی آیت کا ما قبل یہ چاہتا ہے کہ قنوت ہر نماز میں ہو۔ اسی طرح آیت میں ایک مہینہ یا مخصوص وقت کا ذکر نہیں ہے، مخصوص وقت کا ذکر نہیں ہے، اور آپ نے جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے ہی قنوت پڑھی ہے۔ اس کے علاوہ ازیں حدیث صحیحہ سے یہ ثابت ہے کہ صبح کی نماز میں قنوت بدعت ہے۔ حضرت ابو مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ جن کا نام سعد بن طارق بن اسلم ہے، آپ صحابی ہیں، ان سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ انہوں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا، ابا حضور، آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عثمان، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پیچھے نمازیں ادا کیں، کیا یہ حضرات دعائے قنوت پڑھتے تھے؟ جواب میں ارشاد فرمایا، بیٹا، میں نے ان حضرات کے پیچھے کئی نمازیں ادا کی، لیکن ان میں سے کسی نے بھی قنوت نہیں پڑھی۔ یہ بدعت ہے۔ ایسی ہی تقریباً 9 حدیثیں ہیں جن میں دعائے قنوت صبح کی نماز میں نہ پڑھنا مروی ہے۔ باقی جو احادیث دعائے قنوت پڑھنے کے بارے میں لوگ ذکر کرتے ہیں وہ یا تو ضعیف ہیں یا پھر مجہول ہیں۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری چیز، نوٹ نمبر 2، تمام روایات اس پر متفق ہیں کہ ابتداءً نماز کے دوران گفتگو کرنا مباح تھا، پھر اس کی ممانعت کر دی گئی، یعنی اس کو منع کر دیا گیا، اور ممانعت پر تمام ائمہ کا اتفاق، یعنی اس پر بھی اتفاق ہے کہ نماز کے دوران گفتگو نہیں کرنا ہے۔ لیکن امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران نماز ایسی گفتگو کے جواز کے قائل ہیں، یعنی ایسی گفتگو کی اجازت دیتے ہیں جو نماز کی اصلاح کے لیے ہو، نماز کی اصلاح کے لیے ہو۔ اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہون کلام کو مفسد نماز نہیں کہتے، یعنی بھول کے اگر کوئی بات کر لیا تو ایسا کلام امام شافعی کے یہاں نماز کو فاسد نہیں کرتا ہے۔ لیکن ہمارے ائمہ احناف ہر قسم کی گفتگو کو مفسد نماز گردانتے ہیں، شمار کرتے ہیں اور مانتے ہیں، خواہ وہ اصلاح نماز کے لیے سہون ہی کیوں نہ ہو۔ ہماری دلیل کیا ہے؟ وقوموا للہ قانتین، یہ ہماری دلیل ہے۔ جو گفتگو کی ممانعت کے لیے نازل ہوئی ہے، گفتگو کو منع کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے، جس میں ہر قسم کے کلام سے اجتناب برتنے کو کہا گیا، ہر قسم کی گفتگو سے پرہیز کرنے کو کہا گیا ہے، اسی طرح کلام کی ممانعت میں جس قدر احادیث مروی ہیں ان میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من کلام الناس، ہماری اس نماز میں اس چیز کی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں لوگوں کی گفتگو ہو۔ تو معلوم ہوا ایسی نماز جس میں لوگوں کی گفتگو پائی جائے وہ نماز نہیں رہتی۔ اس لیے حدیث مذکور میں صلاح کا لفظ ذکر کیا گیا، جس کی ضد فساد ہے،
دونوں ضدیں جمع نہیں ہو سکتی، لہٰذا اگر کلام ہوگا تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی، اور نماز اگر صحیح ہے، نماز میں صلاح ہے، تو پھر کلام نہیں ہو سکتا۔ آگے دیکھیے، یہ دو مسئلے ہو گئے، ایک تمام نمازوں کی فرضیت، 5 نمازوں کی فرضیت، اس کے بعد قیام کی فرضیت۔ اب تیسری چیز، خوف کے وقت نماز میں قیام ساقط اور قبلے کی طرف منہ کرنے میں بھی رعایت ملتی ہے، یعنی خوف کے وقت نماز میں استقبال قبلہ کی جو شرط ہے وہ بھی ساقط ہو جاتی ہے، اس کا بیان اس جملے سے ہے۔ دیکھیے، خوف کے وقت نماز میں قیام ساقط اور قبلے کی طرف منہ کرنے میں رعایت کا بیان اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اس میں فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے اگر تم دشمن سے لڑائی کے وقت حالت خوف میں ہو، یا کسی درندے سے خطرہ ہو، یا اسی طرح کسی اور چیز سے خطرہ جان محسوس کرتے ہو، جان کا خطرہ محسوس کرتے ہو، تو پھر تم پر نماز میں قیام فرض نہیں ہے، بلکہ تمہیں اختیار دیا جا رہا ہے کہ تم پیدل پڑھ لو یا کسی سواری پر سوار ہو کر ادا کر لو، اور اکیلے اکیلے پڑھ لو۔ اور اس بات کی بھی معافی ہے، اس بات کی بھی معافی ہے کہ قبلے کی طرف منہ کرنا اب تمہارے لیے شرط نہیں رہا، بلکہ جس طرف منہ کیے نماز ادا کر سکو نماز ادا کرو، نماز درست ہوگی۔ ہاکذا فی المدارک، یہ مدارک کا خلاصہ ہے۔ اس سے صاحب ہدایہ نے بھی یہی استدلال کیا ہے اس آیت سے، آیت کے اس حصے سے، کس سے؟ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، جیسے مدارک کا مضمون گزرا، صاحب ہدایہ نے بھی اس سے یہی استدلال کیا۔ وہ لکھتے ہیں، اگر تمہیں شدید خوف ہو تو سوار اور اکیلے اکیلے نماز ادا کرو، رکوع اور سجود کے لیے اشارہ کرو، اور جس طرف چاہو منہ کر کے نماز ادا کرو، جب قبلے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کی قدرت نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اور قبلے کی طرف منہ کرنے کا سقوط ضرورت کے لیے ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک خوف کی حالت میں لوگ با جماعت ادا کریں گے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ جماعت کے لیے ایک جگہ میں سب نمازیوں کا ہونا ضروری ہے، جو اس حالت میں معدوم ہے، یعنی خوف کی حالت میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرات فقہاء اکرام کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ جب دشمن کے ساتھ جنگ ہو رہی ہو اور ایک دوسرے پر حملے کیے جا رہے ہوں تو اس مسابقت کے دوران نماز ادا کرنا جائز ہے یا نہیں، یعنی اس جنگ کے ماحول میں نماز کی ادائیگی جائز ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح چلتے چلتے نماز ادا کرنے میں بھی اختلاف ہے۔ ہم احناف کے نزدیک دونوں صورتوں میں نماز ادا کرنا جائز نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک جائز ہے۔ ہم احناف کے نزدیک آیت کریمہ کے لفظ رجالن کا شاید یہ معنی ہے کہ پاؤں پر کھڑے کھڑے نماز ادا کرو، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک پاؤں پر چلتے چلتے نماز پڑھو۔ اسی لیے بیضاوی میں ہے، اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ حالت مسابقت میں نماز کی آیت ادائیگی واجب ہے، چونکہ صاحب بیضاوی شافعی ہیں، اور یہ امام شافعی کا مذہب ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حالت مسابقت اور پیدل چلتے چلتے نماز نہ پڑھی جائے، ہاں جب وقوف ٹھہرنا ممکن ہو تو پھر ادا کریں۔ آگے دیکھیے، صاحب تفسیر حسینی نے یہاں گفتگو کی جس کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ان کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ اگر تم حالت خوف میں ہو تو پیدل چلتے چلتے نماز ادا کرو، اگر تم کہیں کھڑے ہو کر ادا نہیں کر سکتے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ہے،
اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک خوف کے وقت مطلقاً چلتے چلتے نماز ادا کرنا ضروری ہے، خواہ وقوف ممکن ہو یا نہ ہو، یا سواری کی حالت میں ادا کرو، جس طرف منہ کر سکتے ہو کرو۔ قبلے کی طرف منہ کرنے کی پابندی اس صورت میں نہیں رہی۔ صاحب تفسیر حسینی نے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی کا جو مذہب بیان کیا ہے وہ کچھ وزن نہیں رکھتا۔ یہ ملا جیون کا کلام ہے، اور ہم احناف کی کتابوں میں جو اس موضوع پر لکھا گیا ہے وہ قاضی بیضاوی کے موقف مذکور سے ملتا ہے۔ الوقایہ میں ہے وَيُفْسِدُهَا الْقِتَالُ وَالْمَشْيُ وَالرُّكُوبُ، یعنی نماز کو لڑنا، چلنا اور سوار ہونا فاسد کر دیتا ہے۔ اسی طرح کشاف اور زاہدی میں بھی منقول ہے کہ ہمارے نزدیک پیدل چلتے چلتے اور مسابقت اور مقابلے کے دوران نماز نہیں پڑھیں گے جب تک کہ وقوف ٹھہرنا ممکن نہ ہو، اور امام شافعی کے نزدیک ہر حالت میں نماز ادا کی جائے گی۔ نماز خوف کی مزید گفتگو انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء میں آئے گی۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اس حصے کو دیکھیے، یعنی جب تم سے خوف زائل ہو جائے، دور ہو جائے اور تم حالت امن میں ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ کو اسی طرح یاد کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال شریفہ سے یاد کرنے کی تعلیم دی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے اللہ کا ذکر کرتے، جیسی حضور تعلیم دیے، تو حضور کو دیکھ کر چونکہ صحابہ سیکھتے تھے، اس لیے یہاں افعال کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تم آپ کے افعال شریفہ ملاحظہ کیے بغیر نماز ادا کرنے کی کیفیت نہ جانتے تھے، یعنی تم حضور کے افعال ملاحظہ کیے بغیر نماز کی کیفیت نہ جانتے تھے، یعنی اب خوف ختم ہو جانے کی صورت میں اسی طرح نماز ادا کرو جس طرح تم حالت امن میں نماز ادا کیا کرتے تھے، اور وہ اس طرح تھی کہ تم کھڑے ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو۔ اب ان فرائض کی بجا آوری، یعنی ان فرائض کی ادائیگی تم پر لازم ہے۔ یہ معنی ہوگا کہ امن ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ، جس طرح تم ان باتوں کا شکر ادا کرتے ہو جو شریعت کی صورت میں تمہیں اس نے سکھائی ہیں، یعنی تمہارا شکر ان کے مقابلے میں کامل اور بہترین صورت میں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ اولاد اور شادی کے مسائل کے درمیان ذکر فرمائی۔ اولاد اور شادی کے مسائل کے بیچ میں اس آیت کو ذکر فرمایا تاکہ اس طرف اشارہ ہو جائے کہ ان میں مشغولیت ایسی نہیں ہونا چاہیے جو تمہیں نماز اور یاد خدا سے غافل کر دے، یعنی تمہاری اولاد ایک طرف، تمہاری شادیاں ایک طرف، تو اولاد اور شادی کی مصروفیت تمہیں اس قدر منہمک نہ کر دے کہ نمازیں یعنی یاد خدا سے تمہیں غافل کر دے۔ زاہدی اور بیضاوی نے اسی طرح لکھا ہے۔ بعض حواشی میں لکھا ہے کہ یہ 70واں حکم ہے، یعنی شریعت کے جو احکام نازل ہو رہے تھے تو ترتیب کے لحاظ سے یہ 70واں حکم ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے عاقل بالغ مسلمانوں کے لیے ایسی باتیں ذکر فرمائیں جو دین کی نشانیاں اور یقین کی علامتیں ہیں، تو ان کے بعد نماز کا ذکر کیا، جو اس بات کا فائدہ دیتی ہے کہ اس کی برکت سے نمازی کے دل میں اللہ کی ہیبت سے انکساری پیدا ہوتی ہے اور تکبر زائل ہوتا، دور ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے جھکنے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے احکام ممنوعہ سے یعنی اللہ کے منع کی ہوئی احکام سے بچنے کی فرما برداری میسر آتی ہے، جن سے دونوں راستوں کی سعادت حاصل ہوتی ہے اور جس سے دنیا اور آخرت کی مصلحتوں کی تکمیل حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر سے طلاق اور عدت کے مسائل بیان فرمائے۔ یہ مسئلہ نمبر 35 تھا، یہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مسئلہ نمبر 26 جو ہے عدت گزارنے والی عورت کا نفقہ، نفقہ سکونت، اس مسئلے کو ہم آئندہ درس میں، آئندہ نشست میں پڑھیں گے۔ آج یہیں پر اپنے سبق کو مکمل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔